الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سورہ القدر، جس میں اللہ تعالی لیلۃ القدر کی عظمت بھی بتا رہا ہے، ساتھ ساتھ قرآن کی عظمت بھی بتا رہا ہے کہ قرآن پاک جو کتاب ہدایت، کتاب انقلاب، کتاب زندہ، یہ قرآن جو انسانوں کے لیے کوڈ آف لائف ہے، یہ اسی رات کے اندر نازل کیا گیا تھا۔ تو اس رات کا القدر کہنا، اس کے 2 معنی۔ ایک تو ہے کہ اس رات میں تقدیریں سال بھر کی اللہ تعالیٰ لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر لیلۃ القدر کے بجائے وہ دوسری 15ویں شعبان کی رات کو ہی تقدیر والی رات قرار دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کا نزول جو ہے یہ اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ واضح اور کر دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ لیکن سورہ فرقان کی ابتدائی آیت سے مغالطہ کھا کے کئی مفسرین نے لکھ دیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، وہ لیلہ مبارکہ کو 15ویں شب ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر شب برات بنا کے ایک نئی چیز گھڑ ڈالی۔ لہٰذا لیلۃ القدر تقدیر کی رات، یہ وہی رات ہے جو 27ویں، 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں رمضان شریف کے آخری
عشرے کے 5 دنوں میں جو 5 راتیں آتی ہیں ان کو لیلۃ القدر تقدیر والی رات قرار دیا ہے۔ دوسرا اس کا معنی القدر کا ہے کہ اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ وہ آگے فرما دیا کہ خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوریا اعمار الناس قبلہ، پہلی امتوں کی عمریں نبی علیہ السلام کو دکھائی گئیں کہ ان کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی تھی۔ فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتَهُ أَن يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُ۔ جب نبی علیہ السلام نے گزشتہ قوموں کی عمریں سینکڑوں سال دیکھیں تو آپ کو اپنی امت کی عمر بہت کم محسوس ہوئی کہ یہ تھوڑی عمر میں لمبی عمر والی قوموں کے نیک عمل جو تھے ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، تھوڑی عمر میں اتنا عمل نہیں ہو سکتا۔ فَآتَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرَ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اس تمنا پر یہ رات نصیب فرما دی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ ایک ہی رات میں جو نیک عمل کر لے، نیکیاں کما لے، وہ 1000 مہینے سے اس کا عمل بڑھ جائے۔ تو جو عمر کی کمی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسٹلی زیادہ تر میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، تو زیادہ تر تو اتنا ہی ہوتا ہے، باقی اکا دوکا کوئی کسی کی زیادہ بھی ہو جاتی، لیکن اکثر کی عمریں اتنی ہیں۔ فیہ خصوصیات لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتضاعف عمل، اس رات میں نبی علیہ السلام کی امت کے لیے خصوصیت رکھ دی گئی کہ ان کا عمل کتنا گنا زیادہ بڑھا دیا گیا، 1000 گنا زیادہ۔ وَإِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِبَةٌ وَهَدِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ لِأُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات عظیم الشان گفٹ اور تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ الرکعۃ فیہا بثواب 1000 رکعۃ فی غیرہا، ایک رات، اس رات میں نماز پڑھنے کا ثواب ایسے ہے جیسے دوسرے دنوں میں 1000 رکعت پڑھنے کا ثواب ہے، 1000 گنا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ وَهَكَذَا مِنْ أَفْعَالِ الْعِبَادَةِ وَالْخَيْرِ، اسی طرح عبادت اور خیر کے اور نیکی کے جتنے عمل ہوں گے سب کا اللہ تعالیٰ اجر جو ہے 1000 گنا اس رات میں بڑھا دیتا ہے۔ اب اس رات میں نیکی کے کام، ذکر اذکار، نفل نوافل، قرآن کی تلاوت، درود شریف اور اس کے علاوہ مالی انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس رات کے اندر خرچ کیا ہوا $1 $1000 کے مقابلے میں اس کا اجر عطا فرمائے گا، یعنی مالی اور ہر طرح کی بدنی عبادت اس کا اجر 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ، رمضان شریف میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ وسائل اللہ فیہ لا یخیب، اور اس رمضان میں کوئی بھی سوال کرنے والا، مانگنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، خداوند عالم اس کے سوال کو پورا ضرور کرتا ہے، چاہے وقتی طور پر نہ ہو، بعد میں صحیح، لیکن پورا ضرور ہوتا ہے۔ ذاکر اللہ الذی یکثر من تسبیحہ و تمجیدہ والاستغفار، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ، و تمجیدہ، اس کی بزرگی بیان کرنا، والاستغفار،
اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، یہ ذکر کے الفاظ بتائے۔ والصلاۃ علی المختار، اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ یمحو اللہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا، مٹا دیتا ہے جو اس رمضان کے اندر ذکر اذکار کرتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف عشرا فی رمضان کالحجتین وعمرتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف بیٹھے گا، اس کو گویا 2 حج اور 2 عمرے جو ہیں ان کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا۔ جو شخص حج اور عمرے پہ نہیں جا سکتے مالی لحاظ سے یا بدنی لحاظ سے کمزوری ہے، تو وہ لوگ اعتکاف ہی بیٹھ جائیں تو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ان کو مل جائے گا۔ تو یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے پرسوں سنڈے کی شام کو۔ جن لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے اس مسجد میں، کچھ لوگوں نے نام لکھوا دی ہیں، جنہوں نے لکھوانے ہیں وہ بھی ہمیں لکھوا دیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے سحری کا انتظام ڈاکٹر واحد صاحب کیا کرتے تھے۔ اس دفعہ انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی ہے، تو شاید ہمیں خود ہی اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو ہے روزے داروں کے لیے پاکیزگی کی علامت بنا دیا ہے۔ جو بھی روزے کی حالت میں ان سے خطائیں ہوئی، بد زبانی ہوئی، عموماً زبان سے بعض دفعہ گالی نکلتی ہے، بعض دفعہ جھوٹ اور غیبت نکلتا ہے روزے کی حالت میں، تو ایسے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ روزہ ہے اور روزے کی حالت میں اپنی زبان کو محفوظ رکھا جائے، حتیٰ کہ اپنی سوچوں کو محفوظ رکھا جائے۔ اور پھر یہ صدقہ فطر جب ادا کیا جاتا ہے تو چھوٹی موٹی یہ خطائیں اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر کے ذریعے معاف کر دیتا ہے۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِین، اور یہ صدقہ فطر جس کو ہم اپنی زبان میں فطرانہ کہتے ہیں، یہ مسکین اور غریب لوگوں کے لیے عید کے دن کھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فمن اداہا قبل الصلاۃ، جو اس کو نماز عید سے پہلے ادا کرے گا، فہیا زکوٰۃ المقبولہ، اس کی تو یہ زکوٰۃ اور صدقہ قبول ہوگا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، جو نماز عید کے بعد اس کو ادا کرے گا، فہیا صدقۃ من الصدقہ، وہ عام صدقوں میں سے صدقہ تو ہو جائے گا لیکن صدقہ فطر ادا نہیں۔ تو گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی $10 ایچ فطرانہ مقرر کیا گیا ہے۔ جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان کی طرف سے $10 جو ہے وہ دیے جائیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم رمضان معلق بین السماء والارض، رمضان کے مہینے میں روزے آسمان اور زمین کے درمیان فضاؤں میں لٹکتے رہتے ہیں۔ ولا یرفع الا بزکوٰۃ الفطر، اور وہ زکوٰۃ فطر ادا کرنے کے بغیر اوپر آسمانوں پر نہیں پہنچتے۔ لہٰذا روزوں کی آخری قبولیت جو ہے اس کے لیے صدقہ فطر فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا جائے۔ یہ عبادات جو ہمارے لیے مقرر کی گئی، حقیقت یہ ہے کہ ان کی اصل روح یہ ہے کہ ہمارے اندر سے بری عادتیں ختم کی جائیں اور اچھی عادتیں ہم اپنے اندر ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑے گا،
فلیس للہ عز وجل حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، پھر اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی روح باقی نہیں رہ جاتی اگر وہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ لہٰذا روزہ رکھ کے انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، تربیت نفس ہوتی ہے، اپنی روح کو صاف ستھرا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے انہیں عبادتوں کے ذریعے سے۔ ان الصوم لیس المقصود منہ نفس الجوع والعطش، روزہ رکھنے کا مقصود صرف اتنا نہیں ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہے، بل ما یتبعہ من کسر شہوات، بلکہ اس کے تحت اپنی نفسانی خواہشات کو توڑنا، وخضوع النفس الامارہ، اور نفس امارہ جو برائیوں کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے اس کو لگام دینا ہے، حتی تصیر مطمئنہ، یہاں تک کہ نفس جو انسان کا وہ امارہ سے نکل کر مطمئنہ کی منزل تک پہنچ جائے۔ نفس مطمئنہ کے بارے میں ہی قرآن میں کہا گیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی نفس روح، اب اپنے رب کی طرف خوشی خوشی واپس چلی جا۔ تو موت کے وقت نفس مطمئنہ کا استقبال کیا جاتا ہے خوشیوں کے ساتھ، تو وہ نفس مطمئنہ کا حاصل کرنا اس روزے کے ذریعے سے ممکن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، کتنے ہی دن کے وقت روزہ رکھنے والے ہیں